شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، شعبان کا مبارک مہینہ اختتام کو ہے اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اس کی آمد ہے. ممکن ہے کہ آئندہ جمعہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہو یا دوسری تاریخ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب جو کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، وہ کتاب جو صرف کتاب ہی نہیں بلکہ معجزہ ربانی بھی ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ سارے معجزات ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ید بیضا کا معجزہ، عصا موسیٰ کا معجزہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دم عیسیٰ کا معجزہ، ان کی ذات کے ساتھ ساتھ ان معجزات کا اختتام ہوا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ناز سے اور امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے جن معجزات کو نازل فرمایا ان کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب ہے. ان میں سب سے اہم وہ معجزہ جو آج بھی باقی ہے اور اس کے اثرات آج بھی ظاہر ہوتے ہیں، وہ کلام ربانی ہے، قرآن پاک ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے تو روزہ رکھو. لہذا ہر عاقل، بالغ، صحت مند، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ بیمار نہیں ہے، اگر وہ مرض میں مبتلا نہیں ہے، یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. یہ روزہ ایسا ہے کہ اگر عملاً کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے تو اس کا گناہ اتنا عظیم ہے کہ سال بھر اس کے عوض میں اگر روزہ رکھے تو اس ایک روز کے روزہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو گناہ یا جو گرفت ہوگی اس کا وہ مداوع سال بھر کے روزے نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ، شکر الہی کے جذبے کے ساتھ ہم روزہ رکھیں. روزہ اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اس لیے ہم روزہ رکھیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عشق کی اور فنائیت کا وہ حصہ ہے جو ایک عبد کو معبود سے ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.
اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ نے یہ آسانی فرما دی ہے، ورنہ ہم اللہ کو کہاں ڈھونڈتے، کس کھو میں ڈھونڈتے، کس پہاڑی کی چوٹی پہ گھومتے ڈھونڈتے۔ یہی تو وہ ضلال اور گمراہی کی بات ہے کہ قوموں نے اس معبود برحق کی تلاش میں نکل کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ کر کے وہاں اینڈ سمجھا، اختتام سمجھا تو اسی کو معبود بنا لیا۔ آگ تک پہنچ کر کے آگ کو معبود بنا لیا، دریا تک پہنچے دریا کو معبود بنا لیا، سمندر تک پہنچے سمندر کو معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی محبت کی وارفتگی اور شہدائیت کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غریب بندوں سے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں ہی اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہوتا کہ حضور افطاری نہیں فرمائیں گے، روزہ ہی رکھتے چلے جائیں گے۔ یہ استقبال رمضان کا ایک جذبہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارہ صفات سے جس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس طرح تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام، تاکہ دور ہو سکے قرآن پاک کا۔ حضرت جبریل امین رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے اور کبھی آپ سناتے تھے اور کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو تراویح کا اہتمام ہو، وہ پورے قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا اہتمام ہو، اور خاص طور سے یہ کہ رمضان المبارک میں صرف 15 روز کے لیے، 10 روز کے لیے، 5 روز کے لیے، 20 روز کے لیے تراویح نہیں ہے، تراویح پورے رمضان کے لیے ہے۔ اور 20 رکعت تراویح ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اور آج تک امت میں تبادل کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے۔ لہذا 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کا دور ایسا ہو کہ پورا قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس دن اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جو قرآن پاک کے اثرات، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، بینات من الہدی والفرقان ہے۔ لہذا اس قرآن پاک کے اثرات اللہ رب العزت کے قرب و وصال کے تعلق سے سب سے اہم ہے۔ لہذا کثرت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا شوق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ اس دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں رات بھر تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا کرو کہ 7 روز میں قرآن پاک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس پر مجھے طاقت، اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تو 3 روز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تحصیل کے لیے، سہولت کے لیے ہمارے علماء نے علم مقرر کیے 7 دن میں قرآن پاک ہو جائے۔ لہذا احزاب ہیں 7، قرآن پاک میں یہ بات کے بنائے گئے۔ ایسے ہی 30 پارے علماء نے کیے تاکہ ایک مہینے میں قرآن پاک کو پڑھا جا سکے۔ 540 رکوع مقرر کیے گئے قرآن پاک کے اندر، تاکہ تراویح میں
حافظ ایک ایک رکوع اگر پڑھے ایک رکعت میں تو 27ویں شب کو پورا قرآن پاک مکمل ہو جائے. اس لیے کہ پہلی تاریخ سے لے کر کے 27ویں تاریخ تک 20 رکعت کے اعتبار سے اگر حفاظ قرآن پاک ایک ایک رکوع پڑھتے ہیں تو 540 رکوع 540 رکعتیں ہوتی ہیں. تو یہ تحصیل کی چیز ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے علماء اور فقہاء کو ایسے اجتہادات کی توفیق دی کہ اس کی حیثیت باقی رہے اور اس کے اندر تحصیل کی شکل سامنے آ سکے. لہذا قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں. ایک نفل فرض کے برابر ہے. لہذا نوافل جتنا اشراق کی شکل میں، چاش کی شکل میں، اوابین کی شکل میں اور تہجد تو لازماً اس کا اہتمام کریں. اس لیے سحری کے لیے اٹھیں گے 2 رکعت 4 رکعت جو توفیق ہو اس کو پڑھنا. اور آخری بات وہ یہ کہ دعا کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت نے اس آیت کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان لہذا رمضان مبارک میں کثرت سے دعا کا اشتغال کرے، اللہ سے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والی ذات ہے، خوب دینے پر آمادہ ہوتی. لہذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے. جو حالات چل رہے ہیں اس میں خاص طور سے اس کا اہتمام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا